جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. شفا ہے آپ وسیلہ، روزے پہ بلا لو، زوار بنا دو، قسمت کو جگا دو، اے شاہ شہیداں اعجاز دکھا دو، مولا اب ہم کو صدا دو، مولا اب ہم کو صدا دو، مولا ازورونی 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 چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زوارو چلے آؤ، میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اسامیکم اسجلها اسامیکم ہلا فیکم یا زواری ہلا فیکم. چلے نام تم سب کے میرے دل پہ ہے لکھے آؤ، اپنے ماں باپ کو اس پاک سفر میں لاؤ، اپنے بچوں کو بھی احرام عزا پہناؤ، میرے زوارو میری کرب و بلا آ جاؤ. عہد کرتا ہوں عزادارو شفاعت کے لیے، آؤ زوارو چلے آؤ زیارت کے لیے. چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زوارو چلے آؤ، میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ. اسامیکم اسجلها اسامیکم ہلا فیکم یا زواری ہلا فیکم. خوش رہو اے میری رودا سنانے والو، اپنی خوشیوں میں میرا سوگ منانے والو، سارے عالم میں میرا فرش بچھانے والو، گرمی سردی میں میری قبر پہ آنے والو. مجھ کو معلوم ہے تم لوگوں کی حاجت، آؤ تم پہ ہو جائے گی اللہ کی عنایت. آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زوارو چلے آؤ، میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ. اسامیکم اسجلها اسامیکم ہلا فیکم یا زواری ہلا فیکم. جانب کرب و بلا جب کوئی بڑھتا ہے قدم، ہر قدم پر میرے زوار پہ ہوتا ہے کرم، سایہ کرتا ہوا عباس کا چلتا ہے علم، منتظر رہتی ہے زہرا میرے بابا کی قسم. میرے زوارو میرے درد کے مارو آؤ، میری ماں فاطمہ زہرا کے دلارو آؤ. چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زوارو چلے آؤ، میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ. اسامیکم اسجلها اسامیکم ہلا فیکم یا زواری ہلا فیکم. تم جو کہتے ہو ابد واللہ مانن سا حسین، اما زہرا بھی یہی کرتی ہے رو رو کر بیٹھ، میری مظلومی پہ روئے ہیں شہ بدر و حنین، میرے بابا بھی ہیں اب تک میرے غم میں بے چین. تم نہیں بھولے تو میں بھی نہیں بھولا تم کو، یاد چلتے ہوئے خنجر میں بھی رکھا. آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زوارو چلے آؤ، میری آواز پہ
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلى. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode of very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 28th of Ziqad, and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Today is a very special environment in the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam and Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam in Karbala, because today is Thursday night, which is a very special night for the ziyarah of Abi Abdullah al-Hussain alayhi salatu wasalam and Shuhada Karbala. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Tamana Ajjalallahu Farajahum al-Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ih في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ameen Ya Rabbal Alameen. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, as today is Thursday and very special day for the recitation of Ziyarat of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, so let's make a niyyah that we are going to recite a ziyarah of Imam Hussain alayhi salam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors. Kul mu'minin wal mu'minat, kul muslimin wal muslimat, kul murhamin wal murhamat, qurbatan ilallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الأعمالكم وأجركم عند الله. May Allah give us best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, I would like to first of all give a very important message for our youth and for everyone, that the Islamically calendar of commemoration and celebration works day to day, which means that we have to see that what date is the Shahada, martyrdom of any Imam, or the day of celebration of their birth. And of course, accordingly we go. Sometimes it happens that a day earlier will be a Shahada of Imam, martyrdom of Imam, and next day you will have to celebrate. Then even it counts, like for example, starting from the sunset, and then next day sunset will start celebration. I mean, it can happen. Like for example, Imam Jawad alayhi salatu wasalam, Imam Taqi alayhi salatu wasalam, whose original martyrdom is 30th of Ziqad. But depending upon a moon sighting, it could be that the month will be 29th days. Then there will not be 30th of Ziqad. Then what will you do?
then of course, it will be considered that the end of Ziqad is the day of the Shahada of Imam Jawad alayhi salatu wasalam. Like Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salatu wasalam is the same thing. Like for example, 29th, it says Akhir Safar. So in the month of Safar, the last day, it could be 29th, it could be 30th, depending upon a moon sighting. And of course, ahead of time, sometime you can assume and and 90% it is accurate that one will be the last day of this month. Now the first of Zilhajj will be celebration. It's an Aqd, anniversary of Lady Fatima Zahra Salamullah with Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. So we have to go accordingly. Whenever it is commemoration, we will commemorate. Whenever it is celebration, we will celebrate. So this is a principle, this is a formula, that it's not what we want, it is what has happened and whatever is over there. So we will commemorate or celebrate according to the calendar which we find in the history. Imam Jawad alayhi salatu wasalam, I would like to briefly introduce who is he. First of all, he is the youngest Imam when he was martyred. He was only 25 years old. And he is the youngest one when he was appointed an Imam and he took the responsibilities of Imama. Only 8 years old when his father, Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salatu wasalam, our 8th beloved Imam, he was poisoned and he was martyred in year 203 after Hijrah. And then automatically Imam Jawad alayhi salatu wasalam, at the age of 8, he became 9th Imam. And then 17 years he was the Imam, and at the age of 25 years he was martyred, and again he was also poisoned. Imam Jawad alayhi salatu wasalam, who is the youngest Imam and who was for 17 years Imam of his time, and who was also poisoned and martyred at the age of 25, in the duration of his Imama, he served as an Imam. And there are things which are very unique with him, exclusively with him. I would like to just briefly highlight few of them. First of all, his birth was a unique blessing for his father, Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salatu wasalam. How? Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salatu wasalam had no son, no child, by the way, till the age of 40 almost. And then there was a rumors, and the rumors were because people had already heard that there is a hadith that there will be 12 successors of Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. So it has to be continue till 12th. And Imam Musa, Ali ibn Musa Rada alayhi salam, he was the 8th Imam. So there has to be next 4 Imams. And while Allah Rabbul Izzat, it was a test, by the way, and you can't run away. You will have to be tested, ideologically, by the way. Sometimes we think like, I'm all okay, all right. No, it can't be. You will have to be tested. I mean, all the time, just think about it, that you are in examination hall till you are alive, till the last moment of your life. And that's why it says, Khatima bil khair. We want from Allah subhanahu wa ta'ala that when we die, at that moment, we will be on the right path. We will be on a right belief and faith. That's very important. And that's why, our Aima alayhi salam, they have taught us that we have to pray to Allah subhanahu wa ta'ala for Khatima bil khair. It's very important. Now, you see that people, they were the follower of Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salam, but then there were the rumor. What was the rumor? Rumor was that Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salam, he does not have any son. So how it's going to continue? Who will be his successor? Who will be next Imam? If he is the 8th one, there has to be 4 more. He has to have a son. Who will be the next Imam and his son? Because he does not have any children, any son. That's why, of course, people started to get worried. And there were people, they even denied that he is the Imam. They turned away and then
they went to some other personalities and they thought that, oh, they are their imam because they had the children. I mean, this was very weak proof, but at the end of the day, that's how, they thought about it. And when Allah subhanahu wa ta'ala gave Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salatu wasalam, Imam Jawad, and when he was born, then Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salatu wasalam, when they brought him to him, he looked at him and he said, he's the most blessed son of our family, because he was the proof of it, that here you go, he is our 8th Imam, and now Imam Jawad alayhi salatu wasalam will be our 9th Imam. I mean, just imagine that how it was that people even had the rumors and they started to have a doubt in Imam Masoom. Well, Imam is over there in front of their 2 eyes. And I'm sure, before they would have to accept it that Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salam is their 8th Imam, he would have gone through, of course, procedure. And all the proofs were there. And they were convinced. And they accepted. But at the end of the day, because of the rumors. So that means always test is there. Always some kind of tests are going to be there. You have to be ready. You have to prepare yourself. Now, next thing is, when Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salam, he was poisoned and he was martyred. Now, Imam Jawad alayhi salam was only 8 years old. Now, another test. And what is another test? There were people, they said, how come 8 years old a boy can be our Imam, can lead us, can be our leader? Another problem started. And then, of course, Imam Jawad alayhi salam showed his ability at the age of 8. It's not biologically how old you are. Imam is Imam. Has all the qualities and has born with all the qualities, because it's a chosen one by Allah subhanahu wa ta'ala. It's not by selection or election. It is appointed by Allah subhanahu wa ta'ala through Prophet Muhammad, peace be upon him, alayhi salatu wasalam. So now, at the time when Imam Jawad alayhi salatu wasalam became Imam at the age of 8, he would have to prove, he would have to show, he would have to, convince people that he is the next Imam. And that's why we also see the debates, scientifically proofs, educational, and even at the age when he was very young, he had debates with scholars of all sects, and where he would be able to prove through his knowledge that Allah subhanahu wa ta'ala has given this position and also has given him knowledge, and he is the Imam of the time. At the time of Imam Jawad alayhi salatu wasalam, there were 2 Khulafai Bani Abbas. Ma'mun, who poisoned Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salatu wasalam, and at the time when Imam Jawad alayhi salatu wasalam was born, 1995, we see that the first Khalifa was Ma'mun. And then Mu'tasim, he was only for 2 years, and he is the one that who poisoned Imam Jawad alayhi salatu wasalam. And then Imam Jawad alayhi salatu wasalam, we see that he was martyred on the 30th of Ziqad. And we see that year 220 after Hijrah. And by the way, according to the Christian calendar, it was 811 when he was born, and 835 when he was got martyred. And of course, his birth was, according to the history that we have, 10th of Rajab al-Murajjab. Now we see, dear viewers, that Imam Jawad alayhi salatu wasalam, he had very famous and few debates which are very unique, which are totally different, and which are remarkable. And till today, it is a reference, by the way, for so many things, though it was for the jurisprudence, and especially a debate where there was a question about the penalties of someone who will be hunting and, of course, violating the rules of Muharram. It was very interesting. And inshallah, if I could, I will discuss tomorrow. And I don't want to go too long. I would like to give the opportunity and the time, especially because today is Thursday night. And you can see the environment today is totally different than even yesterday. And from now on, of course, the environment will be changed, and
increase in the visitors of the holy shrine of Imam Hussain alayhi salam. Let's take a break and we'll be back shortly, and then of course we are going to open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salam. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam ya Hussain alayhi salatu wassalam. قسم اللہ کی وہ جس نے ہمیں خلق کیا اور ہمیں کرب و بلا کے لیے مخصوص کیا. ہم وہی لوگ ہیں واللہ دعائے زہرا. اس نے حل من جو کہا ناصرنی انصرنا، ہم نے لبیک کہا. اس نے ہم کو نہ بلایا، ہم نے اس کو نہ بلایا. یا علی آپ کے ہر رنج و مصائب کی قسم، آپ کے غم کی ہے مقروض یہ نسل آدم. 14 صدیوں سے مسلسل ہے عزا و ماتم، گو کہ ہر چند ہوئے ہاتھ غلم. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala, and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is Thursday, which is a very special day for the ziyarat of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Very highly recommended, and of course a best reward. And we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, and opportunity is there. You can call in and you can present your salam, and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And also depending upon moon sighting, of course could be the last day of Ziqa'ad, and that will be considered the day of the Shahada of Imam Jawad alayhi salatu wasalam. Otherwise, if it is 30th, then after tomorrow will be the 30th of Ziqa'ad, the day of the Shahada of Imam Jawad alayhi salatu wasalam. Again, inshallah, tomorrow's program we are going to have from the holy shrine of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. And then Saturday, I will be in your service from the holy shrine of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, inshallah. Hoping that Saturday is going to be 1st of Zil Hajj, and inshallah that is the day when was Aqd happened between Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam and Lady Fatima Zahra salamullah alayha. And while we will be celebrating, inshallah, I am going to have an opportunity that I will be in the holy shrine of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, and will also provide this opportunity to all of you that you can call yourself and congratulate Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. May Allah give to all of us tawfiq that we'll be able to understand the teachings which has been taught to us by Muhammad Ali Muhammad alayhi salam, and also will be able to implement all those teachings upon our own characteristics, and then inshallah we'll be able to spread amongst humanity and mankind through our practicing, which is ultimately goal that we have to try our best to achieve. Ameen Ya Rabbal Alameen, Ameen Ya Rabbal Alameen. And not only that, but of course the lessons that we have to learn from Hajj step by step. I just mentioned yesterday about miqat, that first of all, when you are going to present
and you will say that I am present here. When you say labbaik, that there has to be some kind of thinking about it. And secondly, discrimination-free society. That is the lesson which is taught to Hujjaj and which will be reminded to all of us. And of course, it was also emphasized in Khutbatul Wida, where Prophet Muhammad, peace be upon him, also emphasized upon that. And then we see step by step, the philosophy of when you will start from Hajr Aswad Tawaf, 7 cycle Tawaf. What is the philosophy of Tawaf? Why you will be walking, anti-clock, and then why 7? And what are you going to recite over there? What is that place? Why it is between Muqam Ibrahim and Hajr Aswad or Hajr Ismail even, you can't go inside, you will have to be in between. Of course, it is primarily recommended, but now even they allow you that you can even move around after Muqam Ibrahim. I do remember that when I performed Hajj, first Hajj I performed, it was May 1997. And I do remember that then the point of view of our mujtahideen was that you will have to go in between Muqam Ibrahim and Hajr Ismail. And I do remember how hard it was. While it was very hot and it won't be that easy and it was crowded. Now of course, by the passage of time, there are some facilities too. Like for example, now in Makkah, when you go, then in Holy Kaaba, only you can go if you are wearing ihram, if you are a man. But then of course, it was all mixed. For example, if anybody wants to go for tawaf, even could go. Now, even you can go now, but you will have to go on the second floor. So logistics, it is much better now, of course, by the passage of time. But then it was very hard. But then you will have to do that. Why? Why after Muqam Ibrahim? What is the philosophy of Safa and Marwa? And what is really, and why you have to do halaq taqsir? Shaving or, cutting your head or taking some nails. What is the philosophy of it? And what is Tawaf al-Nisa? And of course, 2 cycle namaz again. And then one by one, Wuquf Arafah. Again you become Muharram. What is Wuquf Arafah? Why you do Wuquf Arafah? What is the boundary of Wuquf Arafah? What has happened over there? What is the history of it? Because Hajj is Hajj Ibrahimi. What are the rituals of Hajj? Why? Why Hazrat Ibrahim alayhi salam, and then of course followed by Prophet Muhammad, peace be upon him, he performed all these rituals. Why he did Wuquf Arafah? Why you go out of the city, out of Makkah? You have to go away in a battlefield, an open field, and sit over there and try to Arafah. What Arafah is? Who you want to recognize? What kind of ma'rifah you want to get? Why it is called Yawm al-Arafah? Beautiful messages, really, if you think about it and if you try to understand. And then of course, Mash'ar al-Haram, why it is called Mash'ar al-Haram? Why you have to pick, stones from there or rocks from there? Even they throw rocks over there so millions of people, they can correct it again, but why? And then, when you enter into Mina, that what is the philosophy of sacrificing? And of course, throwing the rock before and then sacrifice. And then again, these are so beautiful lessons, dear viewers. So I will recommend that we should try our best to read about it, one by one, step by step. And we should try our best to learn about it and implement those teachings upon our characteristics. So we will be able to, inshallah, transfer and will be able to, through our practicing, spread towards humanity and mankind. May Allah give us tawfiq for that one. Ameen Ya Rabbal Alameen. Ameen Ya Rabbal Alameen. آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ مخصوص دن ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے. آج کے دن ہائیلی ریکمینڈڈ ہے اور آج کا دن وہ ہے کہ جب جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آج نجف والے بھی کربلا آتے ہیں. یعنی آج کی رات میں انبیاء علیہ السلام کے متعلق روایت ملتی ہے کہ وہ بھی کربلا جو ہے نا وہ آتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام. ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور آج کی رات میں خصوصی طور پر جو ہے وہ ثواب ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا.
اور ویسے بھی شب جمعہ جو ہے نا ریمائنڈر ہے، شب مغفرت ہے، شب مرحومین ہے، شب توبہ اور استغفار ہے، شب مستجاب الدعا ہے، اور روز جمعہ جو ہے وہ سید و سردار ہے ہفتے کے اندر دنوں کا، اور اس کے بھی اپنے خاص اعمال ہیں، اس کی اپنی خاص اہمیت ہے، اور حتیٰ اس کے اندر بھی مستجاب الدعا لمحات ہیں۔ پروف کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام جو نبی خدا تھے، چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کہاں پر دعا مانگ رہے ہیں، کس لمحے میں دعا مانگی جا رہی ہے، اور یقیناً کون دعا مانگ رہا ہے۔ تو یہ جو زمان و مکان ہے اس کی اسلام کے اندر بہت اہمیت ہے۔ اب دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام اور جو برادران یوسف تھے، انہوں نے جو ظلم کیا، جو زیادتی کی اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنے بابا کے ساتھ، دو نبیوں کے ساتھ، یعنی یہ مجرم ہیں در حقیقت اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام نبی اللہ کے، اور یہ مجرم ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی اور نبی خدا کے، صدیق نبی کے۔ لیکن جب توبہ کا مرحلہ آتا ہے اور یہ آ کر اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ بابا جان ہمارے لیے استغفار کیجئے، تو حضرت یعقوب نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اور پھر انہوں نے جمعے کے دن جب یہ استغفار کیا اور ان سے بعد میں پوچھا گیا کہ آپ نے اسی وقت ان کے لیے خدا کی بارگاہ میں استغفار کیوں نہیں کیا، تو فرمایا ان کا جرم اتنا سنگین تھا، مجھے ڈر تھا کہ خدا میری دعا کو ریجیکٹ نہ کر دے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمان و مکان کس قدر محمد دعا کی قبولیت کے لیے۔ عزیز محترم، we have a first caller with us, Sister Shazia from United States of America. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، شاہدہ نقوی، کراچی، پاکستان۔ سسٹر شاہدہ نقوی کراچی پاکستان سے نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر شاہدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر شاہدہ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ کال کر لیجئے، ویلا آپ کی طرف سے اور سسٹر شازی آپ کی طرف سے بھی میں آپ کا سلام مولا کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بین الحرمین، یہ بین الحرمین کا منظر ہے، حرم ابو الفضل العباس علیہ السلام اور حضرت حرم امام حسین علیہ السلام کے درمیان، اور اس کی اسپرچویلٹی جو ہے وہ اپنے جوبن کے اوپر آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ انوائرمنٹ ہے حرم امام حسین علیہ السلام کی، اور آپ کو بینرز جو ہے نا وہ دکھائی دے رہے ہیں امام جواد علیہ السلام کی شہادت کے سلسلہ میں، اور یقیناً شب جمعہ ہونے کی وجہ سے نسبتاً ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ زائرین کی آج موجود ہے، اور یقیناً یہ کل آج رات میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا، یہاں پر زائرین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آتی ہے۔ We have another caller with us from New York. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر چندہ جی بسم اللہ بسم اللہ جی۔ جی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین، لطف پروردگار ہے، شکر للہ الحمدللہ۔ جی شکر ہے۔ اسلام پیش کرنا ہے میں نے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، لبیک یا حسین، سلام یا احسن، جزاک اللہ واللہ وسلم۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور انشاءاللہ معرفت کے ساتھ بار بار زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے انشاءاللہ۔ آمین۔ بہت 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 شکریہ سسٹر چندہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔ اس وقت آپ باب قبلہ اور اس کے بعد یہ سامنے جہاں پر آپ کو لوگوں کا ایک اکٹھ نظر آ رہا ہے نا، وہ مقتل ہے، اسے کہا جاتا ہے قتل گاہ امام حسین علیہ السلام، جہاں پر آخری وقت میں امام علی مقام کے سینے پر چڑھ کے شمر لعین نے امام حسین علیہ السلام کی گردن کو جدا کیا تھا۔ اس کو مقتل کہتے ہیں، اس کو قتل گاہ کہتے ہیں، اور یہ ہے وہ جہاں سے 70 قدم کے فاصلے پر تلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اپنے وقت کے امام اور اپنے ماں جائے
حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید ہوتے دیکھ رہی تھیں. یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ذریعہ امام حسین علیہ السلام اور ذریعہ مولا کے اوپر زائرین ابی عبداللہ علیہ حسین علیہ السلام ڈیفینیٹلی خوش قسمت ہیں کہ جن کا ہاتھ مولا کی زری تک پہنچ جاتا ہے, جو اپنے سینے سے مولا کی زری کو لگا کر خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں پروردگار تجھے اس حسین کا واسطہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار تجھے مولا و آقا ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مصیبتوں کا واسطہ, شہادت کا واسطہ, ان کے حق کا واسطہ, بحق حسین علیہ السلام ہماری دعاؤں کو مستجاب. کیسے دعائیں قبول نہ ہوں گی جب آپ زائر امام ہوں, جب آپ محب و عاشق امام ہوں, جب آپ مہمان امام ہوں, اور جب امام کی زری کے اوپر کھڑے ہو کر زیر قبہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں تو ڈیفینیٹلی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ہمارا یہ یقین ہے. یہاں پر معجزات دیکھے ہیں لوگوں نے اور بڑی پڑی ہیں داستانوں سے کتابیں جو ہیں کہ کیسے کیسے معجزات ہوئے. آپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے, آپ کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. اور جو زبان پر آ جائیں خدا کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے امام حسین کے واسطے سے, وہ تو ڈیفینیٹلی پوری ہوتی ہے. جن مطلب امام حسین علیہ السلام کے متعلق کس قدر واقعات ملتے ہیں. امام حسین علیہ السلام شفیع ہیں, یہ بہترین توسل ہے در حقیقت گارنٹی زیارتوں کی, دعاؤں کی قبولیت کے لیے. امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی وہ امام کے جو سچے ہیں, جن کی زبان صادق ہے, ان کا فرمان یہ ہے کہ جو بھی زائر میرے جد حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتا ہے, پروردگار اس کو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اس کی دعاؤں کو مستجاب فرما دیتا ہے, اس کو طول عمر عطا فرماتا ہے, اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے. یعنی آپ پریولیجز, اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے. پریولیجز دیکھیے, وہ ایام جو زیارت کے ہوتے ہیں ان کو پروردگار اس کی عمر میں حساب نہیں کرتا. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی سعادت ہوتی ہے. مطلب یہ جو ایک سلسلہ زیارت ہے نا, جو بہترین وسیلہ ہے کربلا ٹی وی, جس کی وجہ سے ہم حرم امام حسین علیہ السلام لائیو آپ کو دکھاتے ہیں, آپ کی آواز پہنچاتے ہیں, یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا وسیلہ ہے کہ یہاں پر بھی ہم ڈیجیٹلی زائر بن جاتے ہیں مولا کے, ہماری آواز پہنچ جاتی ہے, اور خدا دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. We have a next caller with us, Sister Saraya Parveen from Karachi, Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل بڑا سلسلہ سموتھلی چل رہا تھا اور آج جو ہے نا پھر پرابلمس شروع ہو گئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام حسین علیہ السلام میری زیارت آپ قبول کیجیے. السلام علیکم یا زیارت مولا پاک, السلام علیکم یا ابن امیر المومنین, السلام علیکم یا عبد الصالح المت اللہ علی رسولہ, اشهد انک قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى اتاك اليقين, لعن الله الظالمين لك من الاولین والآخرین والحق هم وذرك الجحیم. پروردگار عالم میں تمام جائز حاجات کو برلا, جو گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہے معاف کر دے. میرے ماں باپ مرحومین کو اور میرے بھائی بہن مرحومین کو جنت فردوس میں جگہ دے. ان کی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما کر جنت فردوس میں جگہ دے, اور کل مومنین و مومنات جو مرحومین ہیں ان کو جنت فردوس میں جگہ دے. پروردگار عالم میرے جو بچے ہیں انہیں نیک راہ دکھائے, اور میں اور میرے بچے سب 40 پہ کربلائے محلہ پہنچے, اور جس کے دل میں آرزو ہے وہ کربلائے محلہ زیارت امیر المومنین کرے, زیارت امام حسین علیہ السلام کرے, اور تمام زیارتیں مولا عباس کی زیارتیں اور تمام جتنی بھی مقدس مقامات کی زیارتیں ہیں وہاں پوری ہوں. آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. ڈاکٹری میں میرے گھروں میں ان کے سکون دے, یہ اپنے گھروں میں سکون سے رہیں پروردگار عالم. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ و اللہ یسلمک. اپنے گھر میں سکون سے رہے,
اور غزل زرتار پھر اپنے گھر میں چین سکون سے رہیں. بہت بہت شکریہ میری بہن، جزاک اللہ. پروردگار آپ کی تمام تر دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین. ہماری بہنیں جب دعائیں مانگتی ہیں تو مجھے ہماری ایک اور سسٹر جو ہے نا، سسٹر مریم اقبال ڈیلاویئر سے یاد آ رہی ہیں. پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، ان کو طول عمر بابرکت نصیب فرمائے. ہمارے ولایت ٹی وی کی ریگولر کالرز تھیں اور کافی عرصے سے اور ان کی آواز نہیں سنی. یہاں کربلا ٹی وی پر بھی اکثر ان کی جو ہے نا وہ کالز آیا کرتی تھی. پروردگار ان کو خوش و خرم رکھے جہاں بھی ہوں. پروردگار ان کو تندرستی عطا فرمائے اور انشاءاللہ ان کو طول عمر بابرکت نصیب فرمائے. ہمارے ڈاکٹر سید اعزاز حیدر شاہ صاحب، پروردگار ان کو تندرستی عطا فرمائے، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. وہ تڑپ رہے ہیں، بے چین اور بے قرار ہیں، وہ زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں. میری دعا ہے کہ پروردگار ان کو پھر سے زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. جنہوں نے بھی ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہوئی ہیں پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آمین یا رب العالمین. سسٹر ہنا شاہد ہمیشہ ریگولرلی کال کرتی رہتی ہیں، ابھی کافی عرصے سے ان کی بھی کال نہیں ملی شاید. پروردگار ان کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ان کی حاجات کو پورا فرمائے. اور اسی طریقے سے سسٹر روزینہ ماشاءاللہ پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. کوئٹہ سے ہماری بہنیں جو ہیں وہ ہمیشہ کال کرتی رہی ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پارا چنار کے مومنین، گلگت بلتستان کے مومنین، پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سب کو جو ہے وہ اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے اور بار بار زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے. اور عزیز محترم ایک بات، اچانک سڈن ڈیتھس بہت زیادہ ہو گئی ہیں، یعنی اچانک بندے کا پتہ چلتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. میں ڈرانا نہیں چاہتا ہوں لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے ریکمینڈڈ ہے کہ ہمیں اپنی تیاری رکھنی چاہیے، سمیٹ کے رکھنا چاہیے معاملہ کو. کوئی پتہ نہیں کب جو ہے وہ دائی اجل کو لبیک کہنا پڑ جائے، تو ہم اپنی وصیت تیار رکھیں، اپنے معاملات کو سمیٹ لیں، سم اپ کر لیں. اور کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں بیٹھ کر شب جمعہ جیسے ایک بہترین فرصت ہوتی ہے، روز جمعہ بہترین فرصت ہے، کبھی نہ کبھی بیٹھ کر جو ہے نا سنجیدگی کے ساتھ سوچ لیں کیا ہم تیار ہیں مرنے کے لیے. آر وی ریڈی فار ڈیتھ؟ اف ناٹ دین وائی. جو ہمارے بکھیڑے ہیں، جو ہم نے بہت کچھ پھیلا لیا ہوا ہے، اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا سے جاتے ہوئے تکلیف نہ ہو. تکلیف تو ہونی ہے، دنیا چھوڑتے ہوئے تکلیف ہونی ہے. روح جب بدن سے نکلے گی نا، وہ پروسیس ہی ایسا ہے کہ اس میں نیچرلی تکلیف ہوگی. حتیٰ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم حون علی سکرات الموت. امیجن کیجئے رحمت للعالمین جن کے متعلق ملک الموت آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کو درد ہوگا. وہ قبض روح کرتے ہوئے کب کپا رہا تھا، لیکن رسول خدا نے فرمایا ملک الموت تو اپنا کام کر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جب پروسیس شروع ہوا تو کہتے ہیں کہ رسول خدا کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے اللہم حون علی سکرات الموت، پروردگار سکرات موت کی سخت. چونکہ نیچرلی جو ہے وہ جو روح کو بدن سے نکلنا ہے تو وہ ایک بہرحال ایک پروسیس ہے، نیچرل پروسیس ہے. We have another caller with us from Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جی آقا جان بسم اللہ جی. بسم اللہ آقا جان بسم اللہ. جزاک اللہ اور اللہ یسل میں پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. اس وقت جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہاں پر ماتمداری جو ہے اس وقت چل رہی ہے، اور وہی فارسی کی مجلس کے بعد جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج 28 ذیقعد اور کل جو ہے وہ 29 ہے. کل کا پروگرام ہمارا مولا عباس علیہ السلام کے حرم سے ہوگا، اور پھر انشاءاللہ سیچرڈے کا پروگرام مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حرم سے کریں گے.
Let's recite Surah Fatiha 3 times to Allah and 5 times Amma Yujib for all mu'minin mu'minat and for all marhumin and marhumat, اسپیشلی جن کا ریسنٹ دنوں کے اندر انتقال ہوا ہے ان کے لیے خصوصی طور پر انشاءاللہ، اور جنہوں نے انتظام سے دعا کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا استار، یا حکیم، یا اللہ، ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما. پروردگار، جو مومن و مومنات، مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں، اولاد صالح عطا فرما. پروردگار، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار، جو حج و زیارات کے مشتاق ہونے بار بار معرفت کے ساتھ حج و زیارت سے مشرف فرما. بالخصوص جو 40 امام حسین علیہ السلام پڑھانا چاہتے ہیں، پروردگار جن کو وسائل کی ضرورت ہے وسائل مہیا فرما. جو رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما. پروردگار، مسافروں کا سفر بے خطر فرما. حجاج قرآن جو اس وقت میرے مالک و خالق حج کے لیے جا چکے ہیں، یہ جا رہے ہیں، پروردگار ان کا سفر بے خطر فرما. میرے مالک و خالق، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا اللہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. اپنے حفظ ایمان میں رکھ، شر شیطان سے، جن و انس کی شر سے محفوظ فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. پروردگار، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. پروردگار، ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. جو مقروضوں نے قرضوں سے نجات عطا فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. مراجع عظام کو طول عمر بابرکت نصیب فرما. ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار، جو بچیاں دم بخت ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما. جو والدین اپنے بچوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، پروردگار ان کی ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار، جو بے گناہ قید ہیں، جو مسنگ ہیں، میرے مالک و خالق ان کی بازیابی کی نوید سنا. پروردگار، تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. میرے مالک و خالق، جنہوں نے ہمارے ذمہ میں دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. سب کی مشکلات کو آسان فرما. پروردگار میرے مالک و خالق، یا پروردگار، یا خالق، یا خالق کائنات، یا اللہ ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور انہیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار، ہمارے نوجوانوں کو اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار، ہمیں علم و معرفت عطا فرما. پروردگار، لذات عبادات نصیب فرما. نماز شب پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا استار، یا حکیم، یا اللہ جو گزشتہ مرحومین ہے میرے مالک و خالق، اور ان کا جو ہماری گردنوں پر حق ہے، پروردگار ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے مرحومین کو خصوصاً جن کے والدین کا انتقال ہو چکا، پروردگار ان کو اپنے بچوں سے راضی اور خوشنود فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, tomorrow we are going to be in your service from the holy shrine of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. We'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khuda Hafiz. انت روحي احتاجك انفاس آيات الحب واقراك بحساب